السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر اللہ ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان، رواہ مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں، فخر دو عالم، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور 6 کتابیں جو صحیح ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس میں دوسرے نمبر پر روایت کتاب آتی ہے مسلم شریف۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب مسلم شریف کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ کو سنانا ہے اور اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ایمان کا اور ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ ان کے ارشادات گرامی کو اور ان کے فرمان کو بڑے غور کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات گرامی کو اور آپ کے فرمان کو سنا جائے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنے سے بات نہیں کرتے، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہی آتی ہے، آپ اس کو پہنچانے والے اور آپ اس کو بتانے والے اور آپ اس کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو قرآن ہے اور دوسری قسم ہے جو حدیث پاک ہے۔ یہ 2 قسمیں وحی کی ہیں، ایک کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور دوسری کو نماز کے اندر نہیں پڑھا جاتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید جو وحی ہے اس کی تابع داری ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو وحی ہے اس کی بھی تابع داری ہے۔ جو آدمی کسی محفل میں بیٹھتا ہے اور اس محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں آقا کا فرمان سنوں گا اور میں اس کو یاد کروں گا اور پھر میں عمل کروں گا اور پھر
پھر میں اس کے بارے میں آگے تذکرہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے اس آدمی کے لیے دعا کی ہے، کہا کہ نظر اللہ امرأً سمع منا مقالتی، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے اور جس طرح سنا پھر اس کو یاد کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور آگے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رب مبلغ اوعى من سامعه، ایسے لوگ بھی ہیں جو بعد میں آئیں گے، ان تک ہمارا فرمان جائے گا اور ان تک ہماری بات پہنچے گی، سننے والوں سے ہماری بات کو زیادہ یاد رکھنے والے اور ہماری بات جو ہے اس کے بارے میں زیادہ حفاظت کرنے والے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد اگر آپ اس کی طرف بالکل تیار ہیں اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، ہم نے آقا کا فرمان سننا ہے اور ہم نے اس فرمان کو یاد کرنا ہے اور ہم نے اس فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اس فرمان کا تذکرہ کرنا ہے، تو پھر آپ یقین کر لیجئے آقا آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو ہیں وہ مستحق ہیں۔ یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے 4 حصے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 ارشاد فرمائے ہیں اور آپ کے 4 فرمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا اپنے اس فرمان کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی لینا ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی لینا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے تابعداری کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دو میں اللہ تعالیٰ کا بھی تابعدار ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تابعدار ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کے اوپر بھی غور اور فکر کرتے ہیں اور ہم حدیث پاک کے اندر بھی غور اور فکر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن مجید بھی اصل ہے اور ہمارے لیے حدیث پاک بھی اصل ہے۔ جس طرح قرآن کے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح فرمان رسول کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ جس طرح کہ فرمان اللہ کا حکم ہے اس طرح حدیث بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمائی ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا المومن القوی خیر و احب الی اللہ من مومن ضعیف وفی کل خیر۔ یہ پہلا فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حکم ہیں، ان احکامات میں سے پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المومن القوی، جو طاقت والا مومن ہے، خیر وہ بہتر ہے، و احب اور زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، من مومن ضعیف کمزور مومن سے۔ لیکن آگے فرمایا وہ فی کل خیر، ہر مومن خیر والا ہے، چاہے طاقت والا ہے وہ بھی خیر والا ہے، چاہے کمزور اور ضعیف ہے وہ بھی خیر والا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا۔ اس فرمان کا مطلب اور حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت والا مومن جو ہے، قوت والا مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ یہ آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ مومن اجتماعی لحاظ سے یعنی ایک پوری ایمانی قوت، پوری یعنی اجتماعی لحاظ سے، قومی لحاظ سے مومن طاقت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ایمان والو جو تم سے ہو سکتا ہے اپنے لیے جمع کر لو اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو، اور اس کے لیے جو بھی سامان ساز و سامان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔
چنانچہ طاقت والا مومن یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور قوت والا مومن زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم اپنے زمانے کے اندر اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر پاکستان ذرا سا کمزور ہوتا اور اس کے اندر کمزوریاں ہوتی تو گزشتہ مئی کے اندر ہمارے دشمن نے ہمارا نام مٹھا دینا تھا۔ اور ان دنوں کے بارے میں یا اس اوقات کے بارے میں ذرا تھوڑا سا تصور کریں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات کیا بیٹھی تھی، ہم بڑے تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، دشمن ہمارا بہت بڑا ہے اور بڑی طاقت والا ہے اور بڑی قوت والا ہے، ہم سے افراد کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، ساز و سامان کے لحاظ سے وہ بڑا ہے اور طاقت والا اور قوت والا ہے۔ پھر دشمن ہمارے گھر میں آ گیا اور اس نے مرید کے اندر کس طرح تباہی مچائی، اس نے بہاولپور کے اندر کس طرح تباہی مچائی، اور اس نے لاہور کے قرب و جوار کے اندر کس طرح میزائل کی بارش کر کے اور تباہی مچائی۔ ہم سن رہے تھے، 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر دشمن نے ڈرون جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر چھوڑ دیے ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر چھوڑ دیے ہیں، اور کبھی ادھر سے گن گرج کی آواز آتی تھی اور کبھی اس طرف سے آتی تھی۔ رات کو ہم سوتے تھے تو خوف زدہ، پتہ نہیں کیا رات کو ہو جائے اور صبح کو کیا خبر ملے۔ صبح کو اٹھے، جو آپ کو آوازیں یاد ہیں کس طرح کی آوازیں آتی ہیں؟ مجھے ان بچوں نے کہا جو امتحانی سلسلے کے اندر تیاری کر رہے تھے، رات کا آخری حصہ، کہا اتنی شدید آواز تھی، جو اس آواز کو ہم نے سنا تو پہلے اس سے اتنی شدید آواز نہیں تھی جس کو ہم نے سنا ہے قرب و جوار کے اندر جب اس طرح کا سلسلہ ہوا۔ اگر کمزوری ہوتی، اگر ضعف ہوتا قومی لحاظ سے، تو ہمارا دشمن بہت ظالم ہے اور ہمارا دشمن جو ہے اس نے ہمیں ختم کر دینا تھا اور اس نے ہمارا نشان مٹانا تھا اور اس نے اپنی خواہش کے مطابق چلانا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے ان لوگوں کو اور فوجیوں اور سپاہیوں کو اللہ کی ذات نے طاقت اور قوت دی، ہمارے سائنسدانوں کو اللہ کی ذات نے طاقت اور قوت دی، ہمارے حکمرانوں کو اللہ کی ذات نے طاقت اور قوت دی۔ انہوں نے اپنی قوت کو بنا رکھا تھا۔ جب دشمن سر پر آ گیا تو آن کی آن کے اندر دشمن کے اوپر کس طرح کا معاملہ کیا اور وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ جس دشمن کو ہم کہتے تھے ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تمہارے ملک کے اندر کوئی تخریب کاری نہیں کی، ہم اس کے بارے میں دنیا کے ہر فورم پر جا کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور اس تحقیق کے اندر اپنے کو پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دشمن نے ایک بات نہ مانی اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں بڑا ہوں اور میری طاقت بڑی ہے، میری فوج بڑی ہے، میرا اسلحہ بڑا ہے اور میرا ساز و سامان بڑا ہے۔ اس دشمن نے ہم پر وار کر دیا۔ جب قوت والا جواب ملا تو اس نے ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ کسی طرح پاکستان کو روک لو، کسی طرح پاکستان سے ہم کو بچا لو اور کسی طرح پاکستان اور ہماری جو ہے وہ مصالحت کرا دو۔ کہ چند گھنٹوں کے جواب کے اندر ہی دشمن نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا اور وہ صلح کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے پھر ہماری شرائط کے ساتھ صلح کو اس نے منظور کیا اور اس کو ہماری طاقت کا پتہ چلا۔ یہ طاقت والا مومن ہے، یہ قوت والا مومن ہے، یہ طاقت والا اور یہ قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے ان ایمان والوں سے جو ضعیف ہیں اور وہ یہ طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ عرب دنیا ہے، سارا ساز و سامان، پیسہ اور سرمایہ سب کچھ موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک جو اپنے رقبے کے لحاظ سے اور اپنے افراد کے لحاظ سے وہ ایک چھوٹا ہے، اور اتنی بڑی عرب دنیا کو وہ کس طرح آگے لگاتا ہے اور کس طرح ان کے اندر تباہی اور کس طرح ان کے اندر انسانوں کے جانوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو طاقت والا ہونا چاہیے، مومن کو قوت والا ہونا چاہیے۔ جو طاقت والا مومن ہے، جو قوت والا مومن ہے، وہ اللہ کے ہاں بہتر بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ حالانکہ جو مومن ہے طاقت والا ہے تب اور کمزور ہے تب،
فی کل خیر، سارے کے سارے خیر والے ہیں اور سارے کے سارے اچھائی والے ہیں، اور مومن سارے کے سارے بھلائی والے ہیں، لیکن جس کے اندر طاقت اور قوت ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر بھی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، ایک مومن ہے قومی حیثیت کے لحاظ سے، ملکی حیثیت کے لحاظ سے، جماعتی حیثیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مومن طاقت والی قوت والی جماعت کو بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقت والا اور قوت والا جو ملک ہے اللہ رب العزت کی ذات اس ملک کو بھی پسند کرتے ہیں، اور وہ ملک بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ گزشتہ مئی سے لے کر آج یہ جو جون چل رہا ہے، یہ 13 مہینے آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی ذات نے پاکستان کو اور پاکستان کے رہنے والوں کو کس طرح عزت کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے وہ کس طرح دنیا کے اندر عزت اور آبرو کے ساتھ نوازا ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا دشمن بڑا ہے، اب ان کے ساتھ اپنے کو جوڑنے کی کیا حیثیت ہے، وہ طاقت والا اور قوت والا ہے، اور پاکستان کو کہتے تھے کہ آپ اس کی مان لو اور آپ اس کی خواہش کو پورا کرو اور اس کی مان کر جو ہے چلو اور اس کی تابع داری جو ہے اس کو اختیار کرو۔ لیکن جب قوت کا اظہار ہوا تو وہ ہمارے ساتھی بھی اور وہ ہمارے بھائی بھی اور وہ مسلمان بھی کہنے لگے ایسا طاقت والا جو ہے اس کے ساتھ تو اپنے کو جوڑنا چاہیے۔ یہ افراد کے لحاظ سے، یہ ملک کے لحاظ سے اگر سے چھوٹا ہے، مال کے لحاظ سے اگر سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ان کو بڑی طاقت کے ساتھ نوازا ہے اور قوت کے ساتھ نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے فیصلے پاکستان کے پاس آتے ہیں اور دنیا کے فیصلوں کے لیے پاکستان جو ہے اس کو لایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں کوشش کریں، اور آپ پاکستان کی کوشش کی وجہ سے دنیا بہت بڑی جنگوں سے اور بڑے فساد سے اپنے آپ کو دنیا جو ہے وہ ان فساد اور جنگوں سے وہ بچ گئی ہے۔ میرے بھائی، جس طرح قومی لحاظ سے، جس طرح ملکی لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کیا ایک مومن قوم جو ہے وہ طاقت والی ہونی چاہیے، ایک مومن ملک جو ہے وہ طاقت والا اور قوت والا ہونا چاہیے۔ اس طرح افراد کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ایمان والے بندے طاقت والے ہونے چاہیے اور قوت والے ہونے چاہیے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے نظریے کے لحاظ سے ایک مومن کو طاقت والا اور قوت والا اور اس کا ایمان طاقت اور قوت سے اس طرح بھرپور ہو۔ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی گمراہ اس مومن کے فکر کو اور اس کے نظریے کو اور اس کے مذہب کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور اس کو ہلا نہ سکے۔ مومن اس طرح اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے نظریے کے لحاظ سے اور اپنی مذہبی خیالات کے لحاظ سے اس طرح طاقت والا اور قوت والا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو گمراہ جو ہے اس کو اس کے نظریے سے ہٹا کر گمراہ نہ کر سکے۔ ایسا مومن جو اس طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس طرح کی لغویات اس کے ایمان کو ڈگمگاتی نہیں ہے اور اس کا ایمان اس سے ڈگمگاتا نہیں ہے، ایسا مومن خیر و احب الی اللہ من مومن الضعیف۔ ایسا مومن طاقت والا اور قوت والا اس ضعیف سے جس نے جیسا سنا فلاں نے کہا اس طرف چلا گیا، فلاں نے کہا اس طرف چلا گیا، فلاں نے کہا اس طرف چلا گیا، اور ایمان کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوئے اور اس نے اپنے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کیا، اپنے ایمان کے ضعف اور اپنے ایمان کی کمزوری کا اظہار کیا۔ ایسا مومن جو ہے اس کی بنسبت طاقت والا اور ایمان کی قوت والا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والو کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانو۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا تھا؟ ما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں،
فخذو، اس کو لے لو، پکڑ لو اس کو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر اس روایت کو، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ المومن القوی خیر و احب الی اللہ من مومن ضعیف وفی کل خیر۔ طاقت والا مومن اللہ کے ہاں بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور کس سے؟ کمزور مومن سے۔ لیکن دونوں طاقت والا ہو یا کمزور ہو، دونوں ایمان والے خیر والے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات نے ان کو نبی بنایا، اور آپ اللہ رب العزت کے پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر، اور آپ آخری نبی اور پیغمبر۔ آپ کے جو ارشادات ہیں اور آپ کے جو فرمان ہیں اگرچہ مختصر ہیں، اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے مفہوم اور مطلب کے لحاظ سے ان کے اندر بڑی وسعت ہے، اور ان کے معنی اور مفہوم اور مطلب کے اندر بڑی جان ہے۔ میں نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ ایمان مومن جو طاقت والا ہے، قومی لحاظ سے طاقت والا ہے، اپنے نظریے اور فکر کے لحاظ سے جو مومن طاقت والا اور قوت والا ہے۔ حضرات صحابہ کتنے لوگ آتے اور ان کو اسلام سے ہٹانا چاہتے اور ان کو اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ایمان کے اندر کبھی بھی ایسی جھول نہیں آتی تھی، اور ان کے ایمان کے اندر کبھی بھی اس کی کمزوری کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ طاقت والا مومن بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن طاقت والا ہے، قوت والا ہے، یعنی طاقت اور قوت کیا ہوگی؟ اس طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ نے حج اور عمرے پر بھیج دیا، طاقت اور قوت ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب طواف کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ مطاف میں چلا جائے، وہ چادریں باندھے گا، کبھی ضمیر کہے گا کہ تم نے غلط کیا ہے، اندر کا مفتی کہے گا تم غلط کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اور دوسروں سے پوچھے گا کہ میں کیا کروں جی، اوپر چل نہیں سکتا، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، اور اس پر چھت پر چلنا مشکل ہے اور وقت لگتا ہے اور میری طاقت نہیں ہے۔ یہی تو آقا نے کہا تھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، طاقت والا مومن، قوت والا مومن وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے جب اس کی طاقت ہوگی۔ وہ بجائے اس کے کہ چادریں باندھ کر یہ لوگوں کو بتائے کہ میں احرام کے اندر ہوں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنی طاقت اور قوت جو ہے، جو اللہ کی ذات نے ان کو دی ہے، لوگ رشک کریں گے۔ ابھی ایک نماز پڑھی اس نے، چھت کے اوپر طواف کیا، اب دوسری نماز ہوئی تو کہنے لگا جی مجھے اجازت دیں، میں اب پھر طواف کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تیسری نماز پڑھی تو کہا میں پھر طواف کے لیے چھت کے اوپر طواف کر رہا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات نے اس کو طاقت اور قوت دی رکھی ہے۔ ایک وہ مومن ہے جو اپنے آپ کو کمزوریوں کے اندر رکھتا ہے، بس اس طرح ڈھیلا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں، نوجوان ہیں، گھر والے کہتے ہیں کام کرو، کام کے لیے نکلو، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ ہے، بس پڑا ہوا ہے، سویا ہے، بیٹھا ہے، پڑا ہے۔ ذرا سی تکلیف 2 گھنٹے ڈاکٹر کے پاس انتظار کرتا ہے، ڈاکٹر باہر بٹھا دیتا ہے، تمہاری باری نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے نا۔ اس کو کہا جاؤ آدھا گھنٹہ صبح نماز فجر پڑھو، پارک میں چلے جاؤ، گھوم لو، نہ تمہیں ڈاکٹر کی فیس دینی پڑے گی، نہ اس کے پاس 2 گھنٹے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس جسم کو حرکت دو گے، چلو گے، پھرو گے، ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشگوار ماحول کے اندر رہو گے۔
اس ماحول کے اثرات کی وجہ سے اللہ تمہاری فکر کو، تمہارے نظر، تمہارے جسم کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے فرحت بخشے گی، اور بیماریوں سے اور وباؤں سے اور غلط فکر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار ڈاکٹر کے پاس کرنے کے لیے تیار ہے، اور 2، 3، 4، 5 ہزار روپیہ فیس دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی پرچی فلاں ٹیسٹ اور فلاں ٹیسٹ اور فلاں ٹیسٹ، اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن صبح اٹھ کر پارک میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تازہ اور میٹھی اور عمدہ اور بہترین ہوا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے نیند آتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ آقا نے کہا ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو آدمی اس نظریے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گا، میں نے اس بات کو سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنے گا، اور پھر یہ کہے گا میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کا آگے کہے گا میں نے اپنے دوستوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو آقا نے ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا مقالتی، اللہ ان آدمیوں کو تر و تازہ رکھے جنہوں نے ہماری بات کو سنا ہے، اور پھر سننے کے بعد جو ہے اس کو یاد کیا ہے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کا اور لوگوں کے سامنے بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیتے ہیں، فخذوا، لوگو ایمان والا اس کو لے لو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طاقت والا مومن اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ آپ بتائیں، طاقت والے مومن سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ لگوٹا کسیں اور کھاڑے میں چلے جائیں کشتی کرنے کے لیے، آپ میں جم میں جا کر باڈی بلڈنگ بننے لگے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی ایمان، یہ طاقت والا مومن ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن صبح کو آدمی کچھ وقت کے لیے اپنے بستر سے الگ ہو کر قریب کسی پارک کے اندر کسی روڈ پر چلا جائے کہ میں نے اپنے اتنے قدم کو چلنا ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے اس جسم کی کچھ ضرورت ہے کہ آدمی روزانہ اپنے قدموں کے ساتھ چلا جائے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ 2 ٹانگیں، بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں نا، ان گاڑیوں کا ان 2 ٹانگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی ذات نے یہ طاقت دی ہے، اس کی حفاظت کر لو، اس کا استعمال ہے، حفاظت اس کا استعمال ہے۔ پھر جب ایسی وقت میں پہنچو گے تو حسرت کرو گے اور دیکھو گے یہ کس طرح چل رہا ہے، اور یہ کس طرح طواف کر رہا ہے، یہ کتنے طواف کر رہا ہے، یہ کتنے عمرے کر رہا ہے، اور کس طرح یہ حشاش بشاش ہے، پھر پچھتاؤ گے۔ تو آج آقا کا جو فرمان ہم نے سنا، مسلم شریف کی روایت 4 اس کے اندر حکم ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے المومن القوی، طاقت والا مومن خیر، وہ بہتر ہے، احب، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، من مومن ضعیف، کمزور مومن سے۔ اور پھر آگے آپ نے فرما دیا وفی کل خیر، ہے سارے کے سارے مومن، چاہے طاقت والا جوان، چاہے صحت مند جوان، چاہے کمزور اور بیمار، جب ایمان والا ہے تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں پسندیدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ طاقت والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ طاقت وہ میں نے کہا قومی لحاظ سے طاقت ہو، وہ قوم بھی اللہ کو پسند ہے، نظریاتی فکری لحاظ سے مومن ایمان کی طاقت رکھتا ہو کہ سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا کوئی گمراہ اس کے ایمان پر اس کے ایمان سے نہ ہلا سکے، یہ مومن بھی آتا ہے۔ اور وہ مومن اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، میں اس صحت کو اپنے کام کاج کے اندر استعمال کروں گا، محنت کروں گا، میں اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے اندر استعمال کروں گا، حج اور عمرے پر جاؤں گا، طواف کروں گا۔ یہ مومن، اس طرح کا صحت مند مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، فرمان آقا کا ہے۔ اللہ سمجھ دے دے، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔